وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر تو اللہ ہے۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی شخص حرف آخر نہیں ہے۔ دیکھیں لوگوں نے کیا سوچا تھا کہ جو خیال صحابہ اکرام کو، تابعین کو نہیں آیا، وہ اللہ تعالیٰ امام بخاری، امام مسلم کے دماغ میں ڈالے گا، اور وہ سنت کے ریکارڈ کو ریٹن شکل میں لے کے آئیں گے، احادیث کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو امام بخاری، امام مسلم کے دماغ میں چیز نہیں آئی، آج کے زمانے کے لوگوں کے دماغ میں آئی کہ انہوں نے احادیث کے نمبر کر دیے اور بخاری مسلم کو سٹینڈرائز کر دیا باقی حدیث کی کتابوں کو، کہ دنیا میں کہیں کوئی حدیث ڈھونڈے، چاہے وہ 3 جلدوں میں پرنٹ ہو، 1 جلد میں پرنٹ ہو، چاہے وہ شرح کے ساتھ 30 جلدوں میں پرنٹ ہو، حدیث کی سٹینڈرائز نمبرنگ ہو جائے، ڈائریکٹ نمبر کے اوپر حدیث مل جائے۔ تدبیر اللہ تعالیٰ نے سجھائی نا۔ ایون قرآن کی آیات کی نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام صرف آیت کی کمپلیشن کا نشان بتاتے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ نہیں تھا کہ آپ کسی صحابی سے پوچھیں کہ آیت درود کون سی آیت نمبر ہے، وہ یہ تو بتا دیں گے کہ سورۃ الاحزاب میں ہے، آیت نمبر 56 نہیں وہ بتا سکتے جب تک کہ وہ گن نہ لے، کیونکہ بیچ میں آتی ہے نا، سٹارٹ میں ہو تو بندہ بتا بھی لیتا ہے۔ آیت کی نشانیاں ضرور تھی، آیتن کا مطلب ہی نشانی ہے، نمبرنگ نہیں تھی، اور آیات کی تعداد بھی پتہ تھی۔ جس طرح ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، قرآن میں 30 آیات کی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے نجات دلوا دے گی، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورۃ الملک کی آیات 30 تھیں، نمبرنگ نہیں ہوئی بھی تھی، نشانیاں تھیں، بعد میں نمبرنگ کی گئی۔ تو یہ کل یوم ہوا فی شان، یہ اللہ تعالیٰ ہر روز نئی شان کے ساتھ ابھرتا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو پرانا نہیں ہونے دیتا۔ دیکھیں صدیوں سے سیب ٹوٹ کے زمین پہ گر رہے تھے، یہ نیوٹن کو آئیڈیا آیا کہ اس نے گریویٹیشنل فورس دریافت کی، اور آج دیکھیں انسان چاند پہ پہنچ گیا۔ یہ ساری کی ساری کیلکولیشن، کتنی اسکیپ ویلاسٹی چاہیے زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنے کے لیے، یہ پوری کی پوری چیزیں میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ ہوئی ہیں، تب اس سارے معاملے کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہے، اور سب سے اوپر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، دین کا علم ہو، دین میں جدت کا علم ہو، اور یہ اتنی بیسک نیڈ ہے کہ سنن ابی داؤد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے کنارے پہ ایک شخص ایسا ضرور پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ دین تو مکمل ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر 100 سال میں دین کی تعلیمات کے اندر اتنا کچھ گڑمڑ کر دیا جاتا ہے کہ اگلے زمانوں میں تو پیغمبر آیا کرتے تھے، اب ختم نبوت کی وجہ سے پیغمبر تو نہیں آئیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے مجددین اٹھیں گے، جو ہر زمانے میں جو گرد و غبار لوگوں نے دین کے اوپر ڈال کے اس کے چہرے کو مسخ کیا ہوگا اسے ہٹائیں گے۔ پہلی صدی میں دیکھ لیں اتنا بڑا شخص پیدا ہوا ہے، کسی نے سوچا تھا کہ اتنے خرابی والے پولیٹیکل سسٹم میں، اسی سسٹم میں سے حادثاتی طور پہ عمر بن عبدالعزیز اوپر آ جائیں گے؟ انبلیویبل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اٹھایا۔ تو اس طریقے سے مجددین پیدا ہوتے رہیں گے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا آتا رہے گا جو یہ چیزیں بتاتا رہے گا کہ بھائی اس میں یوں نہیں، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں کر لیا جائے۔ اب دیکھیں کاش پرنٹنگ پریس کسی مسلمان نے بنایا ہوتا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مسلمان اتنی نیکیاں نہ کماتا جتنا وہ پرنٹنگ پریس والا کماتا، اس کی نیکیوں کا تو حساب رکھنا ہی ناممکن ہو جاتا۔ آج بھی دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں قرآن پرنٹ ہوتے ہیں،
اس کے تراجم پرنٹ ہوتے ہیں، احادیث کی کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں، ایک ایک حرف کے اوپر اسے کیا کیا نیکی ملنی تھی. آپ کا سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے، جس نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا، اب اس کے بعد جتنی مشینیں بن رہی ہو تو بن رہی ہے نا، آئیڈیا تو ایک بندے کو آیا نا. اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کے نامہ اعمال میں لکھی جانے والی نیکیوں کا حساب کوئی سپر کمپیوٹر بھی نہیں لگا سکتا.